قدیم خراسان ایرانی سلطنت کا مشرقی صوبہ ہوا کرتا تھا۔ مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر لکھتا ہے کہ تمام ہندوستانی غیر ہندوستانیوں کو خراسانی کہہ کر پکارتے تھے۔ بابر مزید کہتا ہے کہ ہندوستان اور خراسان کے درمیان دو بڑے شہر آتے ہیں، کابل اور قندھار۔ آج کی دنیا میں قدیم خراسان 5 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے: ایران، افغانستان، ترکمانستان اور ازبکستان۔ لیکن سب سے بڑا علاقہ موجودہ افغانستان میں ہے، یعنی کابل، غزنی، بلخ اور ہرات۔ پھر ایران کے نیشاپور کے ارد گرد کے علاقے اور مشہد، ازبکستان کے سمرقند و بخارا، ترکمانستان کے مریب اور نیسا۔ اسلامی خلافت کے بڑے دور میں سلطنت 3 حصوں میں تقسیم تصور ہوتی تھی: عراق کے عرب، عراق کے عجم اور خراسان۔ افغانستان کے وہ تمام علاقے جہاں آج فارسی بولی جاتی ہے ایک دور میں خراسان میں تھے، اور کئی نامور شخصیات خراسان سے تعلق رکھتی تھیں، مثلا امام ابو حنیفہ، امام احمد حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، النسائی، الغزالی اور ممتاز شیعہ عالم دین شیخ ابو جعفر توسی۔ کس قدر عجب معاملہ کہ آج وہ تمام علاقے جو قدیم خراسان میں تھے کئی دہائیوں سے عالمی طاقتوں کے نشانے پہ ہیں۔ ایک بڑا گریٹ گیم جو انہی علاقوں سے یعنی قدیم خراسان کے علاقوں سے شروع ہوا تھا، پھیل کر مشرق وسطیٰ اور باقی دنیا کو لپیٹ کے لے رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مشرق کا ذکر کیا تھا تو جغرافیائی لحاظ سے صرف 3 ممالک مشرق میں آتے ہیں: پاکستان، ایران اور افغانستان۔ لیکن افغانستان اور ایران کے برعکس پاکستان کا کوئی علاقہ کبھی قدیم خراسان کا حصہ نہیں رہا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کے حوالے سے امام ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیان ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے یا علم کا رنگ سیاہ تھا، جسے عقاب کہا جاتا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کی تائید کے لیے کچھ لوگ مشرق سے آئیں گے جو ان کی سلطنت کے قیام میں مدد کریں گے۔ ان کے جھنڈوں کا رنگ سیاہ ہوگا کیونکہ اس رنگ میں روب اور وقار پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بھی میدان جنگ میں سیاہ ہوتا تھا۔ اموی خلافت کا تختہ الٹ کر عباسی خلافت قائم کرتے اہم شخص ابو مسلم عبد الرحمن الخراسانی نے بھی بغاوت کے دوران سیاہ پرچم استعمال کیے تھے، اور آج کی دنیا کے کئی جہادی گروہ بشمول القاعدہ، داعش یا دولت اسلامیہ وہ بھی سیاہ پرچم کا استعمال کرتے ہیں۔ معروف امریکی مصنف جابی وارک کی کتاب The Black Flags The Rise of ISIS اس موضوع پہ دنیا بھر کے حساس اداروں کی توجہ کا مرکز بنی۔
اور پھر بیان کردہ حدیث مبارکہ میں مشرق یا خراسان سے آتی سیاہ پرچموں والی جماعت کے ہاتھوں ان 3 افراد کی شکست کا اشارہ بھی ہے جو کہ 3 بادشاہوں یا خلفاء کے بیٹے ہوں گے، اور ہر کوئی اپنی باپ جیسی بادشاہت کا مطالبہ بھی کر رہا ہوگا اور کعبے پہ اپنی سیاست اور غلبے کا ارادہ بھی رکھتا ہوگا، لیکن سب کے سب ناکام ہوں گے، مارے جائیں گے۔ لیکن سیاہ پرچموں والی جماعت امام مہدی کے ساتھ ہوگی۔ 3 خلفاء کے بیٹوں کے درمیان کعبے کے خزانے کے لیے جنگ سے مراد کچھ علماء حکومت یا خلافت پر قبضہ، اور کچھ کے نزدیک کعبہ کے نزدیک کہیں ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے، اس کے لیے لڑائی۔ دونوں طرح کی تفسیر بیان ہوتی ہے، لیکن اہم بات یہ کہ ناکامی ہوگی سب۔ ترتیب اب تک کے واقعات کی یعنی یوں بنی کہ امام مہدی کے خلاف پیش قدمی کرتا ایک لشکر زلزلے سے تباہ ہو جائے گا، اور مشرق سے آتی ایک جماعت سیاہ پرچموں والی ان کی مدد فرمائے گی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امامت میں نماز ادا فرمائے گی۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خزانے کے پاس یعنی کعبہ شریف کے نزدیک 3 آدمی لڑیں گے، ان میں سے ایک کسی خلیفہ کا بیٹا ہوگا، لیکن یہ خزانہ کسی کو بھی نہ ملے گا۔ حضرت صوبان کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو مجھے یاد نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو یعنی امام مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کرو، خواہ تمہیں برف پہ گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر جانا پڑے۔ یہ فرمایا گیا کلہم ابن خلیفہ، یعنی وہ 3 اشخاص جو آپس میں جنگ کریں گے اور ہر ایک کے پیروکار بھی ان کے ہمراہ ہوں گے، ان میں سے ہر شخص کا باپ بادشاہ یا خلیفہ ہوگا، اور وہ اپنے والد کی طرح حکومت کرنے کے خواہش مند ہوں گے۔ تینوں بیت اللہ اور اس کے خزانوں پر قبضے کی ناکام کوشش کریں گے، اور اسی وقت امام مہدی کا غالباً مکے میں ظہور ہوگا، اور یہ بات فوراً پھیل جائے گی اور کعبے کے قریب امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بڑی جنگیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اجمیوں میں سے، غور فرمائیے عربوں میں سے نہیں، اجمیوں میں سے ایک لشکر اٹھائیں گے جو کہ عربوں سے بڑھ کر شہسوار اور بہتر ہتھیار والے ہوں گے، اور اللہ ان کے دین کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو امام مہدی کی خلافت کو آسان کر دیں گے۔